کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید۔ حافظ کا ایک مشہور شعر ہے کہ بمے سجاد رنگین کون کرت پیر مغان گوید کہ سالک بھی خبر نبود ذرا ہو رسم منزل ہا۔ یہ شعر بنیادی طور پر تصوف میں جو بیعت کا تصور ہے اور جو شیخ کا تصور ہے اس کا ایک خاص انداز سے اس کی تشریح کرتا ہے کہ اگر تجھے اپنا پیر یہ کہہ دے کہ یہ جو تمہاری نماز کی جگہ ہے، یہ جو تمہارا نماز کا مقام ہے، اس کو شراب کے ساتھ رنگین کر ڈالو تو تم یہ کام کر ڈالو۔ کیوں کہ جو سالک ہے اس کو معلوم ہے کہ اس رستے پہ کیسے چلنا ہے، تجھے نہیں معلوم۔ تو یہ بیعت کے حوالے سے ایک خاص نقطہ نظر ہے۔ تو چونکہ ہماری بات ہو رہی ہے تصوف میں بیعت کی اہمیت کے حوالے سے، تو اسی بات کو ادا سائی کے سامنے رکھتے ہیں ظفر اللہ خان صاحب۔ بمے سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید کہ سالک بھی خبر نبود ذرا ہو رسم منزل ہا۔ آپ کی اس کے اوپر کیا تشریح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ نے صوفیانہ شاعری کے ایک امام کا ایک شعر پڑھا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہندوستان کی غلط صوفیوں پر، غلط تصوف پر جب گرفت کی تو انہوں نے حافظ کو بھی رگڑ دیا۔ وہ ایک لمبی بحث ہے۔ اور جب ابتدا میں علماء نے کہا کہ بھئی حافظ تو ہمارے امام ہیں، ہم تو خانقاہوں میں اس کے شعر پڑھتے ہیں، ہم تو اس کی قوالیاں گاتے ہیں، ہم تو یہ شعر پڑھتے ہیں، تو آپ نے ہمارے بزرگ کو، تو اقبال نے آگے سے نا جو لکھا اس کا ایک مصرع پڑھ دیتا ہوں۔ حافظ صحبہ گزار، وہ تو شراب کی باتیں کرتا تھا یار حافظ، تمہارا کیسے پیر بن گیا؟ خیر وہ الگ بحث ہے کہ وہ بعد میں اقبال نے اور خود حافظ کی کچھ غزلوں کے استقبال میں ان کی زمین میں خود شعر بھی نہیں، حافظ کو کون چھوڑ سکتا؟ اقبال نے خود کہے۔ نہیں، اقبال تو ایک خاص طرح پہ تنقید کر رہا تھا نا کہ آپ ایک حد سے آگے کیوں جاتے ہیں۔ خیر وہ اتنا بتا دیتے ہیں کہ وہ بعد میں اقبال نے شعر کچھ بزرگوں کے انٹرونشن پہ واپس لے لیے اور پھر کہا کہ میں کتاب لکھوں گا اس موضوع پر۔ کتاب کے نوٹ لیے، وہ کتاب چھپ نہیں سکی۔ دیکھیے تصوف میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے ایک فلاں شخص کو پیر مان لیا، مرشد مان لیا، اس کا ایک تصور یہ ہے، ایک تصور کہ آپ نے اس کی ہر بات ماننی ہے۔ یہ کچھ پیروں نے بڑھا دیا، کچھ نے لوگوں نے بنا لیا، جو ارلی پیریڈ میں تو استاد تھا، گویا اس میں بھی افراط و تفریط جی یقیناً۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو اس کی کلاسیکل مثال دوں، دو مثالیں دیتا ہوں، یہ بات بہت اہم ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے اکابر صوفیاء میں سے ہیں۔ بالکل صحیح۔ کوئی آدمی اس کا انکار تو نہیں کر سکتا، کوئی مکتبہ فکر ان کا انکار نہیں کرتا، اتنے وہ بڑے اپنی ذات میں پاک صاف اور عالم بزرگ تھے، افراط و تفریط میں نہیں پڑھتے تھے، صاحب عمل تھے۔ آپ کے ایک خاص شاگرد تھے، چراغ دہلوی کے نام سے مشہور ہیں، مختلف نام ہیں حضرت کے۔ آپ چشتی ہے اور قوالی کرتے تھے، ابو الخسرو بیٹھا ہوتا تھا، قوالی چل رہی ہے اور بتائیے چشتی چلتے قوالی بر ہے۔ بالکل۔ شاہ چراغ قوالی کو ناجائز سمجھتے تھے، عالم تھے دونوں، ظاہر ہے شیخ کے ایک عمل کو وہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ مرید وہ جب قوالی شروع ہوتی تھی نا، وہ خانقاہ سے نکل جاتے تھے، حضرت کا جوتا اٹھا لینا، کپڑے اٹھا لینا، دریا تھا دھونے بیٹھ جانا، اللہ اللہ کرنا، واپس آنا، جب پتہ اب یہ معاملہ مک گیا ہے تو آ جاتے تھے۔ وہ لوگ ان سے پوچھتے تھے، وہ کہتے میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ لوگ آ کے شیخ کو کہتے تھے کہ یہ عجیب ہے، آپ اتنا اس سے پیار کرتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ یہ آپ سے کہتا ہے میرے شیخ قوالی ٹھیک نہیں کراتے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اس کو حق ہے۔ اب دیکھیں دو باتیں دیکھیں، ایک تو آپ دیکھیں کہ استاد شاگرد کے رشتے میں اندھی تقلید ہماری روایت میں نہیں ہے کہ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اور اگلی بات سنیں، کمال کی، نظام الدین اولیاء فوت ہونے لگے، وصیت فرمائی کہ میری گدی پہ شاہ چراغ بیٹھے گا۔ 38 سال کم و بیش 35 سال آپ کی گدی پہ وہ شخص بیٹھا، اور اس نے باوجود چشتی شیخ کبیر ہونے کے اس خانقاہ میں
قوالی نہیں ہونے دی اور امیر خسرو کو بھی روانہ کر دیا. اس سے سبق کیا ملا آپ کو کہ مڈل پیریڈ کیا ہے نا, یہ بہت ارلی بھی نہیں ہے, جی جی, ان کو 400 سال ہو گئے ہوں گے کم و بیش. اس پیریڈ میں بھی ہمارے ہاں یہ جو ہے نا کہ شیخ نے کہا کہ شراب پی لو اور شیخ نے کہا, یہ نہیں ہے. آپ نے وہ کرنا ہے جو صحیح ہے, آپ اختلاف کریں. اچھا, اسی میں ایک تصور آ جاتا ہے کہ آپ ہر وقت شیخ کی طرف سوچتے رہیں. اس ذرا بعد میں آئیں گے کہ مثال میں یہاں دے دوں. سید احمد شہید, یہ جو بالا کوٹ میں شہید ہوئے 1830-31 میں, ان کی بیعت کی اسماعیل شہید نے آ کر. اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم اور کم و بیش سلفی فکر کے بانی ہیں, کم و بیش. سید احمد شہید کہہ لو, ویسے بھی وہ لفظ بریلوی لکھتے تھے چونکہ بریلی کے تھے, مزاجن بھی ذرا وہ ہمارے مطلب ایک ذرا صوفی مزاج کے آدمی تھے, عالم تو تھے. اب جب یہ گئے اسماعیل شہید ان سے بیعت ہونے کے لیے, تو احمد شہید نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ تصور شیخ کریں, میرے بارے میں سوچا کریں, تاکہ ایک رشتہ. انہوں نے کہا لا حول ولا, میں تو یہ نہیں کرتا, اچھا شرک ہے. اچھا, احمد شہید نے ڈنڈا نہیں اٹھایا, انہوں نے فرمایا یہ آپ کے لیے پھر نہیں, آگے چلو, آپ ٹھیک ہے, سبحان اللہ, ہاں جی, ضرورت نہیں ہے آپ کی. واہ, اچھا, تو یہ حافظ جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک عمومی مفہوم اور ایک خاص مفہوم. عمومی مفہوم یہ ہے کہ بھائی آپ کو شیخ کی ہر بات ماننی. شیخ کہہ دے نا کہ آپ شراب اپنے جا نماز میں ڈال لو تو ڈال لو, بس ماننا ہے, نہ نہیں کرنا. لیکن حافظ ایک بہت بڑے عارف تھے. وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا تیمور کا, جب تیمور نے حملہ کیا شیراز پہ. تیمور عجیب و غریب آدمی تھا. تیمور جب شہر پہ حملہ کرتا تھا تو پہلی ملاقات علماء سے کرتا تھا. وہ کہتا علماء کو بلاؤ, عارفوں کو بلاؤ. اور لوگ بڑے بڑے علماء کو جبہ و دستار کو جب لے آئے تو اس نے بات چیت کی, تو اس نے اپنے بادشاہ سے کہا یہ کن جاہلوں کو لے آئے ہو, میں نے آپ کو کہا کہ اصلی علماء لے آؤ عارف. تو انہوں نے کہا سر محلے میں مشہور یہی ہے شہر میں, لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ عالم ہیں لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے, ان کی شہرت نہیں ہے ان کو عالم بلاؤ. کی حیثیت سے. ان میں بلائے گئے 2 آدمی 3-4, ان میں ایک کا نام شیخ عارف تھا غالباً, اور ایک اس کو حافظ کو لے, حافظ کو پیش کیا گیا. وہ ایک لمبی داستان ہے, کبھی سنائیں گے آپ کو. تو حافظ اپنے زمانے کے عارف تھے, صاحب شریعت بزرگ تھے حافظ. اچھا, ہاں بہت زیادہ. وہ بہت ہی مدرسے میں رہتے تھے, چھوٹی سی, کوئی امیر تو تھے نہیں, پڑھاتے تھے, اور ایک بڑی سمپل سی زندگی تھی. تو وہاں شراب و فارسی ادب میں اللہ کے محبت کے استعارے میں استعمال ہوتی ہے, کیونکہ ادیب تھے نا, وہ لیریکل پوئٹ ہے, غزل کے سب سے بڑے شاعر ہیں دنیا کے. تو وہ اس معنی شراب, ساقی, یہ سب ان کا ایک ایرانی روایت میں یہ ایک خاص مفہوم رکھتا ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ کو پیر شیخ کہہ دے کہ اللہ کی محبت میں رنگ جا تو رنگ جا, اللہ کی محبت میں چیزوں کی حیات تبدیل کرنی تو کر دو, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے لوگوں نے مفہوم غلط لیا. وہ لیا کہ جو شیخ غلط کام بھی کہہ دے کر دو, مطلقاً نہیں. اس کی ایک وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ لا طاعت مخلوق فی معصیت اللہ, کہ اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی. کوئی شیخ ایسا شیخ ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف کوئی بات کرے. اس میں میرے خیال میں مزید بات کرنے کی ضرورت ہے, میں دوبارہ آؤں گا. ایک جو مرحلہ پیچھے ہماری گفتگو تھوڑا سا تشنا رہ گیا, وہ یہ ہے کہ صوفیہ کے ہاں تصور ہے ایک فناف شیخ کا. فناف شیخ سے کیا مراد ہے, اور یہ کیا آپ اس کو مطلب کوئی ایک اتھینٹک روایت سمجھتے ہیں؟ جب پیر اور مرید, مرشد اور مرید, استاد اور شاگرد کے رشتے کی نوعیت طے ہونے لگی تو لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی. سب سے پہلی کتاب سید ابو نجیب سہروردی کی ہے, جس کا ہم نے ذکر کیا, آداب المرید. میرے علم میں شاید پہلی کتاب ہے. اگر آپ وہ پڑھ لیں, اس میں زیادہ تر آداب آپ کو ملیں گے کہ آپ جب خانقاہ میں رہ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. معمولی بات یہ ملے گی تھوڑی سی کہ یہ استاد کی بات غور سے سننی ہے, اس کی اطاعت کرنی, مگر
ادب کرنا ہے، احترام تھوڑا سا ملے گا. تو وہاں سے معاملہ بڑھتے بڑھتے ایک مقام میں آ کر لوگوں نے اس کو سسٹمٹائز کرنے کی کوشش کی اور اصطلاحات بنا لی. وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے راستے میں چلنے کے 3 منزلیں ہیں. پہلی منزل ہے کہ آپ شیخ کی ہر بات مانیں گے اور فنا ہو جائیں گے شیخ کی ذات میں، فنا فی شیخ. پھر اگلا سٹیج یہ آئے گی کہ اچھا اس پہ آپ کو بڑے لوگ عمل کرتے نظر آتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے صوفی بزرگ آتے ہیں، اپنی پوری گفتگو 1 گھنٹہ کریں گے نا اپنی شیخ کے حوالے دیتے ہیں، کوئی اور بات نہیں کرتے. وہ سمجھو کہ فنا فی شیخ کے مرحلے میں کھڑے ہیں. لیکن ہماری تصوف میں یہ بات طے ہے کہ یہ بگنر کا مرحلہ ہے، اور غلط صحیح کی بحث نہیں کرا، لیکن وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اگلا مرحلہ کیا ہے. جب آپ شیخ کی ہر بات ماننے لگ جائیں گے، اس میں فنا ہو جائیں گے، اپنی ول شیخ کی ول بنا لیں گے، اپنی مرضی شیخ کی مرضی میں ختم، یہ مفہوم ہے. تو وہ آپ سے کہے گا کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور وہ اپنی ذات سے اٹھا کر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں لے جائے گا اور ادھر فنا کرائے گا. آپ پھر فنا پھر رسول ہوں گے کہ حضور کی شکل مبارک کوشش کرنی ہے، آپ کے اعمال کی کوشش کرنی ہے، جو چیزیں آپ نے منع کی ہے وہ چھوڑنی ہیں، جو چیزیں آپ کو دی آپ نے لینی. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فالوور بن جائیں گے. سیکنڈ سٹیپ میں آپ فنا فی رسول ہوں گے. لیکن وہاں بھی خاتمہ نہیں ہے، خاتمہ تو اللہ کی طرف ہے. تو آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مان لیں گے، جب اللہ کو نبی یہ بتائیں گے آپ کو کہ اللہ کی طرف جانا ہے، تو پھر آپ اگلا سٹیپ کر کے آپ اللہ میں فنا ہو جائیں گے. اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کا عشق، حب، ادھر چلے جائیں گے. وہ ہوگا فنا فی اللہ، فنا فی شیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ. وہ ایک بات کہتے ہیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ عامی جو ہے وہ فنا فی الشیخ میں ہی کھڑا رہتا ہے، اور اس کی بدقسمتی اور آ گئی ہے. کچھ جو جعلی شیخ ہوتے ہیں وہ آپ کو رکھتے ہی اپنی ذات کی طرف ہیں، جو تصوف میں سخت ناپسند کیا جاتا ہے. تصوف سوائے اللہ کے ذات کے کوئی نہیں ہے، تصوف کوئی نبی پاک کی اطاعت کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن وہ شیخ جو ہیں ان کی نظر چونکہ آپ کی وہ جیب پہ ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کو اپنی ذات تک ہی رکھتے ہیں. اس کو اللہ نے بھی ناپسند فرمایا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح نے، عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا تھا، تو تم نے اس کو بیٹا بنا لیا ہے اور نبی خدا بنا لیا ہے. وہ تو آپ کو ادھر لانے کے لیے آئے تھے. وہ میدان محشر میں انبیاء خدا کے حاضری دیں گے اور کہیں گے اے خدا ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو یہ. تو یہ جو تصور ہے یہ پرورٹڈ ہے. آپ کو کسی کلاسیکل صوفی میں نہیں ملے گا کہ آپ تصور شیخ میں فنا ہو کے ہر شے چھوڑ دیں. پہلے صوفی سے لے کر آج تک آخری بڑے صوفی تو آپ کو پتہ نا، یہ ہمارے اسلام آباد والے علمی صوفی کہلاتے ہیں نا، پیر میر علی شاہ صاحب. آپ ان کی تحریروں میں پڑھ لیں گے نہیں ملے گا. وہ آپ کو اللہ کی طرف لے جائیں گے، رسول کی طرف لے جائیں گے. نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی، بہاؤالدین، عبدالقادر جیلانی، ابو حسن شاذلی، شہاب الدین سہروردی، جن کا ہم نے سب کا نام لیا ہے، کسی کا ایک لائن کوئی مجھے نہیں دکھا سکتا جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہوں. اور اگر کسی نے کیا بھی صحیح تو آپ نے کہا لا حول ولا، اوپر جاؤ اللہ کے نبی کی طرف. تو یہ ایک پرورشن آ گئی ہے. ایک یہ تصور ٹھیک ہے استاد کی حیثیت سے. مقصد یہ ہے کہ گائیڈنس میں چلو. جیسے لوگ پیتھاگورس کے جا کے مرید ہوتے تھے، وہ اپنی ذات کے تھوڑی بولا تھا. وہ موسیقی میں، فلسفے میں، کلام میں آپ کو آگے دھکا دیتا تھا. ایک ایسوسیشن بننی ہوتی ہے نا کہ آپ سے اگر کسی سے تعلق بن جائے تو اس کی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے. یہ اس کا مفہوم ہے. لیکن وہ پرورٹڈ ہے. اچھا پھر یہ کیسے طے ہوگا؟ ایک مرید ہے، ایک طالب ہے، صدق دل سے وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی رہنمائی کرے، وہ کسی کی تربیت میں جائے، کس کے پاس جائے؟ کیسے طے ہوگا کہ یہ استاد ہے؟ اچھا اس موضوع پہ ہمارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے. اب میں 4 5 6 چیزیں بتا دیتا ہوں جو دیکھنی چاہیے. کلاسک کی تصوف میں بزرگ کی ایک تعریف کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی صحبت میں آپ بیٹھیں تو آپ اللہ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کریں، وہ شیخ ہے. اب 2 باتیں اس میں آ گئی ہیں. آپ دنیاوی جھنبیلوں، میٹیریل لنک سے اپنے آپ کو ڈی لنک فیل کریں، اور کسی بھی چیز سے ہٹ کے آپ اللہ کی قربت محسوس کریں، شیخ کی نہیں. بیٹھے آپ شیخ کی قربت میں ہیں،
لیکن آپ کو اللہ یاد آئے، یہ سب سے بڑی شیخ کی نشانی ہے۔ ٹھیک، جو اپنی طرح بلا رہا ہے وہ شیخ نہیں ہے، وہ جو مال مانگ رہا ہے وہ شیخ نہیں ہے، جو آپ کی گاڑی پہ نظر کر رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے مرید نے گاڑی دی ہے، یہ نہیں ہے، جو آپ کو جس کی صحبت میں آپ کو خدا معلوم ہو۔ دوسری بات، دنیا میں ایک ہی بڑا پیر ہے بس، باقی سب اس کے نقل مارنے بالکل والے ہیں۔ وہ پیر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال علیہ رحمت نے حد کر دی، فرمایا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہم اوست۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی ذات کو لے جاؤ، دین وہی ہے۔ گرچہ باؤ اگلا فکرہ بہت ضروری ہے، بالکل، مجھے یاد ہے، اگر بھی اون رسیدی تمام ابو لہب۔ اگر آپ نبی پاک تک نہیں پہنچتے تو اپنے آپ کو بزرگ مت سمجھو، اللہ ابو والا لہب مت سمجھو، تم اس شیطانی ابو لہب کے چیلے ہو۔ اب یہ ہمارے یہاں ہے۔ اور اقبال نے ایک اور بات بھی کی، وہ بھی بڑی ضروری ہے۔ تو نے پوچھی ہے مجھ سے، امام بزرگ ہی ہوتا ہے نا، پیر ہی ہوتا ہے نا، تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ شیخ کون ہے؟ جس کی صحبت میں آپ حاضر اور موجود سے اٹھ جائیں، شہرت سے اٹھ جائیں، شیخ کے پاس بیٹھ کر آپ دولت سے اٹھ جائیں، آپ اقتدار سے اٹھ جائیں، اپنی ذات و مال سے اٹھ جائیں، نسب حسب راجپوت سید چاون سے اٹھ جائیں، اور دنیاوی خواہشات اٹھ جائیں، صرف ایک چیز آپ کے نگاہ میں رہے، ہو اور اللہ کا نبی، یہ وہ شیخ ہے۔ اب کیا شیخ وہ ہوتا ہے، تھوڑا منفی بھی کر لیں، جس کے پاس کرامات ہیں؟ نو، ہمارے کلاسیکل اساتذہ کہتے ہیں، مرشدین، کہ ایک انسان ہوا پہ اڑ کے آ رہا، شیر پہ بیٹھ کے آ رہا، سنت کی اطاعت نہیں کرنا تو وہ شیطان ہے۔ یہ شیطان ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ شیطان۔ ہاں، ایک آدمی ایک کرامت نہیں کرتا، ہر کام پٹھا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی 100% اطاعت کی کوشش کرتا ہے، وہ ولی ہے۔ وہ سب سے بڑی کرامت کہتے ہیں کہ ہے یہ کہ آپ خدا کے حکم کے اوپر عمل کریں۔ استقامت آپ یہ آپ کا ہمارے ہاں ولایت ہے۔ اور باقی جو ہماری کلاسیکی روایت میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ شیخ کون ہوگا، وہ مثلا صبر کرے گا، شکر کرنے والا ہوگا۔ مجھے ایک عجیب سی روایت یاد آ رہی ہے، شفیق بلخی جو تھے، شقیق بلخی ہمارے ایک بڑے شیخ ہیں، اب وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ صوفی کرتا کیا ہے۔ وہ ایک بزرگ کے پاس بیٹھے تھے، وہ سمرقند کے بزرگ تھے، تو شقیق بلخی ان سے کہتا ہے کہ جی نہیں، وہ پوچھتے ہیں شقیق بلخی سے کہ جی آپ بتائیے کہ یہ صوفیاء شکر کیسے کرتے ہیں؟ شقیق بلخی کہتا ہے کہ جب اللہ دیتا ہے تو ہم کھا پی لیتے ہیں، جب اللہ نہیں دیتا تو ہم صبر کرتے ہیں۔ سنیں جی، وہ بزرگ گلے کہتے ہیں یہ ہمارے سمرقند کے کتے بھی یہی کرتے ہیں، جب ملتا ہے تو کھا کے خوش ہو جاتے ہیں، جب نہیں ملتا تو چپ رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اس نے کہا اس نے کہا دیکھو ہمارا کیا نقطہ نظر ہے، ہمارا یہ ہے کہ جو آئے وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو، جو نیا تو خوش رہو۔ دیکھیے یہ ایک سوچ ہے نا کہ آپ کو دنیا سے اتنا ڈی لنک کرنا ہے، اور آپ کو اللہ کی اطاعت میں اور مخلوق کی خدمت میں اتنا لے جانا ہے کہ آپ ذات سے ابو ہو جائیں۔ شیخ وہ ہے میری رائے میں جو آپ کو نفس اور شیطان اور دنیا کی جھنبیلوں سے اٹھائے اور اللہ کے حضور کھڑا کر دے، اور اللہ کے حضور کی جو عملی شکل ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے طرز راستہ اختیار کرنا، اور اس روایت سے جڑنا جو مسلمانوں کی اجتماعی روایت ہے، اور اس میں انسانیت کی خدمت کرنا، میں اس کو صوفی سمجھوں گا۔ بعض شیخ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی آخری منزل ہے اور اس کے بعد اب آپ کہیں اور نہیں جا سکتے، کیا بیعت جو ہے وہ بدلی بھی جا سکتی؟ پہلے زمانے میں تو لوگ 5 شیخ ایک وقت میں رکھتے تھے، اور پھر ایک شیخ کے بعد دوسرے کے پاس چلے جاتے تھے، اور علمی لحاظ سے تو ہمارے کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا۔ البتہ ایک پرورٹڈ سی روایت بعد میں آ گئی ہے
کہ جب آپ نے ایک بنا لیا تو آپ کہیں نہیں جائیں گے، یہ ہماری روایت میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو کیا مثال دوں، حضرت یہ جو دادا گنج بخش ہم بار بار ان کی مثال دیتی ہیں کہ لوگ ان سے مانوس ہیں نا ہمارے۔ آپ کے شیخ ابوالفضل پہلے پیر تھے، دوسرے پیر اب انہوں نے چھوڑ دیے، فوت ہو گئے، چلے گئے عثمان مغربی کے پاس نیشا پور میں، ان سے کچھ کے پاس رہے، ان کو چھوڑ دیا۔ اب اس گرگانی دشتے وہ حیدریہ میں رہتے ہیں، وہاں چلے گئے، اور ایک اور بھی شیخ ہیں انہوں نے کیا۔ میں نے شخص کے شیوخ کا بارے میں پڑھا ہے، وہ انہوں نے ایک دفعہ اپنی پوری جماعت کو کہا، اچھا ہاں کہ آپ حج پہ جا رہے ہو نا، تو آپ کو اللہ کا تعارف پہلے چاہیے، وہ میں نہیں دے سکتا، سنیں وہ مجھ سے بڑا باجزید ہے، آئیں ہم چلتے ہیں، اس کے پاس جا کے رہتے ہیں 4 مہینے، وہ ہماری توحید میں اللہ کی محبت میں تربیت کرے گا، اور ہم وہاں سے حج جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ گئے، وہاں رہے، شیخ کو انہوں نے بتایا، کیونکہ آپ کو پتا باجی بستامی یہ کام نہیں کرتے تھے درس تدریس والا، ان کو کہا کہ میں اپنے 450 بچے لایا ہوں، اور ہر میں سے ان میں سے جو شاگرد تھا وہ کہتے ہیں مقام ولایت پہ فائز تھا، وہاں وہ رہے، ہر تذکرہ اولیاء میں لکھا ہوا ہے، حضرت آتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، پڑھاتے تھے، اس کے بعد وہ ان کو لے کے چلے گئے، اپنے شاگردوں کو خود لے گئے۔ یہ تو ہماری روایت نہیں تھی ایسی، ہم تو کھلے ڈلے لوگ تھے۔ اچھا، چونکہ وقت بہت ہی کم ہے، آپ پیر اور مرید کا جو تعلق ہے اس میں کہاں کہاں پہ احتیاطیں لازم ہیں، کہاں ایسی جگہ آ جاتی ہیں جہاں پہ نقصان ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے مختصر۔ سب سے پہلے شیخ کی سلیکشن، استاد وہ چننا چاہیے جو اپنے فیلڈ میں امام ہو، تصوف کا امام چنے جو علم بھی رکھتا ہو، عمل بھی کرتا ہو، جاہل صوفی سے بچنا چاہیے۔ جاہل مراد ہے اپنے فیلڈ کا تو کم از کم عالم ہونا، تصوف کا تو عالم ہونا، چلو قرآن حدیث کا عالم نہیں ہے، اس میں فرق نہیں پڑتا، وہ ایک الگ چیز ہے، بہتر تو ہے کہ وہ عالم ہو، دونوں روایتوں کو، شریعت کو بھی جانتا ہو، عرفان کو بھی جانتا ہو، لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہے تو کم از کم اپنی روایت کو تو جانتا ہو نا، صوفی روایت کو، یہ شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل کرتا ہو تصوف پر، دیٹ مین اللہ کی حضوری بھی رہتا ہو، اللہ کی نبی کو اپنا پیر سمجھتا ہو، اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتا ہو۔ تیسری، اس کے پاس آپ جاؤ جس کی نظر آپ کی جیب پر نہ ہو، وہ اپنی دنیا ٹھیک کرے اور آپ سے کہے کہ میں آپ کی آخرت ٹھیک کر رہا ہوں۔ ہر خدقہ سالوس میں چھپا ہے مہاجن، یہ جو پیسے بٹورنے والے ہیں اقبال کے بقول، ادھر نہیں جانا ہے۔ ایک اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ شیخ آپ کا استاد ہے، نبی نہیں ہے، نبی وہ ہے۔ نظر بڑے پیر پہ رہنی چاہیے، چھوٹے پیر پہ استاد کو سمجھنا چاہیے، اصل پیر اللہ کا نبی ہے۔ اور پھر ایک اور احتیاط کی ضرورت ہے ہمارے تصوف میں، ہم بعض اوقات شیخ اور رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کی توحید کو بھول جاتے ہیں، یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ وہ شیخ رکھیں جو اللہ کی طرف لے جائے، نبی پر لے جائے، اور اگر آپ کو وہاں سے وہ دور کرتا ہے تو اس کو شیطان سمجھتے ہوئے اس کو آپ چھوڑ دیں، افراط و تفریط نہ کریں۔ شیخ کے ساتھ وہی رشتہ رکھیں جو دین آپ کو اجازت دیتا ہے، وہ انسان ہے شیخ، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، صاف کریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل ناک پاک صاف ہو، انسان ہے نا، شیخ میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، نظر کریں، چپ رہے اس سے۔ صحیح، ہر بات بھی نہیں ماننی ہے، وہ ماننی ہے جو اللہ رسول نے کہی ہے، تو یہ باتیں انتہائی ضروری ہے، کیونکہ معیار صرف اللہ کی نبی کی ذات ہے، بس، اور کوئی معیار نہیں۔ ظفر اللہ خان صاحب بے انتہا شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا یہ سلسلہ بیعت کے حوالے سے جو ہم نے شروع کیا تھا اس کو یہیں پہ ختم کریں گے، اور اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔